آج 26 محرم منگل کے دن جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 محرم آخری منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج آپ نے یہ خاص وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ جب آپ اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی حاجات منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ دن بڑا قبولیت والا ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج محرم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ محرم اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، لیکن اب اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 دن گزر چکے ہیں اور آج 26 تاریخ ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ آج کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے، جس میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ خاص طور پر وہ بہن بھائی جو کاروباری مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو جائے، ان کی روزی روزگار میں برکتیں ہو جائیں، ان کی سیلز بڑھ جائیں، اللہ پاک ان کو حلال رزق اور حلال ذرائع سے نوازے، تو پھر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کے اس بابرکت دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کا رزق، پورے سال کا مال و دولت آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے سے ہی آپ نمٹا لے۔ اول تو اس عمل میں کوئی اتنا خاص وقت نہیں لگنا، لیکن اس وظیفے کو پڑھنا ضرور ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں وسعت اور برکت لائے گا، آپ کے معاملات میں بہتریاں لے کر آئے گا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا اور محرم بھی گزرنے والا ہے۔ اب نہیں جاگو گے تو پھر کب جاگو گے؟ اب نہیں مانگو گے پھر کب مانگو گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ پاک ابھی عطا کرنے کو تیار ہے، اور ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگ نہیں رہے۔ آج موقع ہے، اللہ اپنے بندوں کو بار بار مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی جمعہ کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی جمعرات کا دن آ جاتا ہے، کبھی شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر تا کراتے پورا رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بھی آ جائے گا۔ کب تک اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ کب تک جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑے رہو گے؟ کب تک ان لوگوں کو بڑے بڑے نذرانے دو گے؟ جو لوگ اپنی زندگیاں نہیں بچا پاتے وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہوں گا
کہ آج محرم کی 26 تاریخ منگل کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چمچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سورت رب کریم کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 26 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، یہ وقت سب سے اچھا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی وقت میں اس وظیفے کو پڑھو۔ مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 26 تاریخ آخری منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب کوئی بندہ ان ناموں کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے سرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مشرف نام ہے کہ جب کوئی بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے دوران ہی رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار جائیں گے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو بھی بندہ ہے، جو بھی آپ کے راستوں کی رکاوٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج آپ نے بالخصوص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وظیفہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کیے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، غیب سے راستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کا ایک اور صفاتی نام پڑھنا ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے۔ یا غنیو یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ اور نوازنا چاہتا ہے، یا پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کماتا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ یا غنیو کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھتے دوران آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیو کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ محرم کا مہینہ قبولیت کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیو کو پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی زیادہ مستند عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔
جسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ بہت خاص سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ آپ نے آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اسی طرح جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، رزق کی تنگی ہو، جب اپنے پرائے سب ساتھ جوڑ جائیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرے اللہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رحمانو کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔